بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین کرام، آج پھر آپ کا بھائی حضور غوث العظم جیلانی کی سیرت میں 11واں حصہ آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ جس بھائی نے پچھلے 10 حصے نہیں دیکھے وہ جا کر ہمارے چینل پر دیکھ سکتا ہے، میں نے بائیو میں بھی لنک لگا دیا ہے۔ میرے غوث کے دیوانوں، جس بھائی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ میری ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ محبوب سبحانی سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، علم و فن، فضل و کمال، تجربہ و تفقہ، تدین و تقوی، اخلاص و انابت، گویا ہر لحاظ اور ہر جد و جہد سے جامع شریعت و طریقت اور مرجع علماء، خواص و عوام تھے۔ علماء فضلاء کی جبین نیاز اور اولیاء صالحین کا سر عقیدت ان کے سامنے خم تھا، اور آج تک آپ کی ولایت و بزرگی اور محبوبیت مقبولیت کا شہرا مشرق و مغرب کے اہل ایمان و اسلام کے درمیان عام ہے۔ آپ نے زندگی بھر توحید و رسالت کی دعوت دی، عبادت و اطاعت ربانی کا پیغام دیا۔ اپنے مواعظ حسنہ و مکاتب مبارکہ کے ذریعے ہزاروں لاکھوں انسانوں کے قلوب کی اصلاح و تطہیر کی۔ اپنے پر اسرار کلامات طیبات سے توحید و عبادت و اطاعت الہی کا وہ درس دیا کہ بعد کے ادوار میں اس کی کہیں کوئی نظیر و مثال نظر نہیں آتی۔ اللہ جل شانہ کی وحدانیت، اس کے رسول کی رسالت، ان کے احکام و ارشادات کی تعمیل کا پیغام عملی طور پر بندگان خدا کے سامنے پیش کرنا، یہی آپ کا مطمح نظر اور حاصل زندگی ہے، جس کے چند علمی و تحریری نمونے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جن اصحاب علم و تحقیق کو متن اور اصل حوالے کی ضرورت ہو، وہ حضرت محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی کی کتاب فتوح الغیب والفتح الربانی اور آپ کے احوال و واقعات پر لکھی گئی معروف و مستند کتاب بہیجۃ الاسرار و معدن الانوار اور قلائد الجواہر فی المناقب الشیخ عبد القادر جیلانی کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، ذو العرش المجید فعال لما یرید، بزرگ و برتر عرش والا جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ وہ اپنی قدرت اور عیان اور تغیر و تبدل احوال میں منفرد ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی نئی شان ہے۔ جو کچھ اس نے مقدور کر دیا وقت مقررہ پر اسے جاری کرتا ہے۔ اس کی تدبیر مملکت میں کوئی اس کا معین و مددگار نہیں۔ عالم الغیب ہے، متناہی اور محدود نہیں۔ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں۔ مدبر ہے، اس کا کوئی ارادہ ناقص نہیں۔ یاد رکھتا ہے، بھولتا نہیں۔ قیوم و خیبر ہے اور اسے غفلت و سہو نہیں۔ حلیم اور بردبار ہے، جلدی نہیں کرتا۔ گرفت کرتا ہے تو پھر مہلت نہیں دیتا۔ کشائش کرتا ہے اور تنگی بھی کرتا ہے۔ غضب فرماتا ہے اور نرمی بھی کرتا ہے۔ وہ ایسا قادر ہے کہ اپنے بندوں کو کامل الوصف پیدا کیا۔ وہ ایسا پروردگار ہے، اس نے اپنے بندوں کے افعال اپنے حسب ارادہ ان سے جاری کرائے۔ اس کا علم حقیقی ہے، نہ کوئی اس سے مشابہ ہے، نہ کوئی اس کی مثال، نہ اس کی ذات میں اس سے مشابہ ہے، نہ صفات میں۔ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی شے نہیں، وہ سمیع و بصیر ہے۔ ہر شے کا قیام اس کے قیام سے اور ہر ایک کی زندگی اس کی حیات سے مستفاد ہے، مگر فکر اس کی عظمت و جلال کے میدان میں تھک کر گر جائے اور نور تعظیم و جلال کی شعائیں چمکنے لگے، جس سے نہ تو تنزیہ کی کوئی مثال سمجھ میں آئے اور نہ توحید کے سوا کوئی راہ نظر آئے، اور تقدیس و تنزیہ کی عظمت کے سامنے ہو کر تقریر کو پست کر دے۔ عقلیں اس کی ردائے معرفت میں پچیدہ ہو کر رہ جاتی ہیں اور آگے نہیں بڑھ سکتی اس کی کہ ذات کو دریافت کر سکیں، اور آنکھیں اس کے نور بقا کے سامنے بند ہو جاتی ہیں اور اس کی احدیت کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے نہیں کھل سکتی۔ علوم و حقائق و معارف کی انتہا غایتیں ہاتھ باندھ کر کھڑی رہ جاتی ہیں، تمام طاقتیں بیکار رہ جاتے ہیں اور جناب حضرت القدس سے انہیں ہیبت طاری ہوتی ہے۔
جو تمام علل کو معدوم کر دیتی ہے۔ کفیت اور مشلیت کس طرح سے تقدیس و تنزیہ میں داخل نہیں ہو سکتی؟ کفیت اور مشلیت کسی طرح سے اس کی تقدیس و تنزیہ میں داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنی صفات سے خلق پر ظاہر ہے تاکہ اسے وہ ایک جانے اور اس کے وجود کا اقرار کریں، نہ اس لیے کہ وہ کسی شے سے تشبیہ دیں۔ اللہ تعالیٰ باخبر ہے، سننے، دیکھنے اور جاننے والا، اس کو کسی سے تشبیہ ہی نہیں دی جا سکتی۔ وہ تو یکتا ہے، وہ اپنی صفت سے ہر واصل کے نزدیک مختلف رنگ میں ہے۔ اس کے جد عجد راز ہے، دوسروں کے راز وہ ایک دوسرے پر ظاہر نہیں کرتا۔ تمام چیزیں اللہ ہی کے حکم سے متحرک یا ساکن ہیں۔ ہر شے اللہ کے اندازے پر قائم ہے۔ وہ مؤخر و مقدم کو خوب جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اللہ تعالی کی رحمت یا اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن بندے کی سرکشی عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ اس لیے بندہ شکایت سے مبرار ہے۔ اللہ کی شکایت تو زیب نہیں دیتی، وہ تو سب سے زیادہ مہربان، نرمی کرنے والا اور رحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں پر ظلم روا نہیں رکھتا، وہ بیٹے پر ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اللہ ہر چیز کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ممکن ہے جو چیز تمہارے نزدیک اچھی ہو وہ خدا کے نزدیک بری، اور جو تمہارے نزدیک بری ہو وہ خدا کے نزدیک اچھی ہو، یہ تم نہیں جانتے۔ خدا ہی کے دائرہ علم میں ہے کہ کیا برا ہے اور کیا بھلا ہے۔ جو چیز تم پر نازل ہو اس میں شریعت مطہرہ کی پیروی کرو، امر الہی سے تجاوز نہ کرو، فعل الہی پر راضی ہو جاؤ، اپنے نفس کا کہا ترک کر دو۔ اسی طرح اللہ حفاظت کرے گا اور نقصان زیان سے محفوظ رکھے گا اور خطائیں بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، کیا اللہ تعالی اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ جب تیری بندگی صحیح ہو جائے گی تو وہ تجھ سے محبت فرمائے گا اور اپنی محبت تیرے قلب میں قوی کر دے گا اور تجھ کو اس سے مانوس بنا دے گا، اور تجھ کو بغیر مشقت اور بغیر اس کے تیرے اندر غیر اللہ کی خواہش باقی رہے اپنا مقرب بنا لے گا۔ پس تو ہر حال میں اس سے راضی رہے گا۔ پھر اگر وہ تیرے اوپر زمین کو باوجود اتنی وسعت کے تنگ اور دروازوں کو باوجود اتنی فراخی کے بند بھی کر دے گا تو نہ اس پر غصہ ہوگا اور نہ غیر کے دروازے کو طلب کرے گا۔ خدا کے علاوہ دوسروں پر بھروسہ کرنے سے تم خدا کی نعمت سے محجوب کر دیے گئے۔ تم نے کسب حال کے مسنون طریقوں سے سرکشی اختیار کی، اس لیے تمہارے درمیان مخلوق ہی ایک حجاب بن گئی۔ تم لوگوں کے سامنے دستے سوال لے کر گئے اور خدا کے فضل کو بھول گئے۔ اس حال میں بندہ شرک کرتا ہے، اور پھر اگر تو اس سے توبہ کر لے گا تو خدا تمہارا رازق ہو جائے گا۔ وہی خیر الرازقین ہے، وہی سب کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کے دم سے رونقیں ہیں۔ اللہ اپنے فضل سے روزی پہنچاتا ہے، اس لیے روزی کے لیے اللہ ہی کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ غیر سے بے نیاز کر دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ تیرے دل میں منشائے عزوی ہی موجزن ہو گئی، تیرا اپنا ارادہ کچھ نہیں ہوگا، اسی طرح تیرا حصہ تجھ تک پہنچتا رہے گا۔ اس اللہ جل شانہ کا تجھے شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب تیرے دل سے غیر اللہ کا سایہ دور ہو جائے گا تو اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ تیرا علم و ایقان اسرار الہی کی حفاظت میں فروغ پائے گا۔ اللہ جل شانہ تجھے تیرے حصے کی خبر کر دے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، جو لوگ میری طلب کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہ پر گامزن کر دیتے ہیں۔ خدا کی راہ گرد و غبار سے پاک، آفتاب کی طرح روشن اور واضح ہے، اس کا فرمایا تمام لذائذ سے برتر ہے، اس کی پیروی میں شر کے وسوسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی معبود ہے اور ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ اپنے پیاروں کو انہیں خوبیوں سے اپنے فضل کے ساتھ نوازتا ہے۔ تمہاری ہرگز یہ شان نہیں کہ تم اپنے رب سے ناراض ہو کر اس پر بہتان راضی اختیار کرو یا اس پر معترض ہو کر اس کی جانب رزق و غنا اور کرب و بلا کے سلسلے میں ظلم کو منسوب کرو، کیونکہ تمہیں اس چیز کا اچھی طرح علم ہے۔ ہر شے کا ایک وقت معین ہے اور ہر بلا و مصیبت کی ایک انتہا ہے جس میں تقدیم و تاخیر کی قطعاً گنجائش نہیں اور نہ کبھی مصائب کا وقت تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
کہ نہ تکلیفیں راحتوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں اور نہ فکر احتیاج نگری سے بدل سکتے ہیں، لہٰذا خاموشی کے ساتھ اداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے صبر و رضا سے کام لے کر اپنے رب کی موافقت اختیار کرو اور اس کے افعال میں بہتان ترازی اور ناراضی سے توبہ کرو، کیونکہ بارگاہ خداوندی میں بندوں کی طرح ایک دوسرے سے بدلہ لینا اور بغیر کسی گناہ کے انتقام لینے کا کوئی گزر نہیں ہے، اس لیے کہ ذات باری ازل ہی سے منفرد ہے اور اس نے تمام اشیاء کو بعد میں تخلیق فرمایا اور اس کے سود و زیاں کی تخلیق بھی بعد ہی میں فرمائی، اور اس کو ابتدا اور انتہا کا علم ہے اور اپنے افعال میں اس درجہ صاحب حکمت ہے کہ نہ تو کسی کے افعال میں کسی قسم کا تناقض ہوتا ہے اور نہ وہ عبث و بے سود ہوتے ہیں اور نہ کسی شے کو باطل و لغو تخلیق کرتا ہے، لہٰذا تمہارے لیے یہ کسی طرح جائز نہیں کہ اس کے افعال میں نقص نکال کر ان کو کبھی کہنے لگو۔ فراخی کا اس وقت تک انتظار کرتے رہو جب تک تم اس کی موافقت و رضا کے لیے عاجز نہ ہو جاؤ اور مقررہ میعاد پوری نہ ہو جائے، کیونکہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونا یہ زمانے کا گزرتا اور مدت کی تکمیل خود تبدیلی حالات کے آئینہ دار ہے، جس طرح گرمیوں کے خاتمے سے سردیوں کا افتتاح ہوتا ہے یا رات کا اختتام نمود سحر کا پتہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر تم دن کی روشنی کو مغرب اور عشاء کے مابین تلاش کرو گے تو اس کا حصول ناممکن ہوگا، بلکہ رات کی تاریکیوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جب تاریکیاں دم توڑیں گی، نمود سحر کے ہمراہ دن روشنی میں بھی تاریکی شب کی تمنا کرنے لگے تو وہ بھی تمہیں حاصل نہ ہو سکے گی، کیونکہ تمہاری یہ طلب غیر وقت میں ہوگی اور تم اپنی بے جا خواہش کی وجہ سے نادم و سرگرداں ہو کر رہ جاؤ گے۔ لہٰذا تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ ایسی چیزوں کا تصور اپنے قلب سے نکال کر اپنے رب سے توافق و حسن ظن کا طریقہ اختیار کر لو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو چیز تمہارے نصیب کی ہے وہ تم سے ہرگز سلب نہیں کی جائے گی، اور جو چیز تمہارے مقدر کی نہیں وہ تمہیں کبھی حاصل نہ ہوگی۔ تمام امور اللہ جل شانہ کو سونپ دیں، اللہ کے ارادے کے سوا کسی ارادے کو قبول نہ کر، خواہش سے پذیر کر، خواہش اور آرزو بے وقوفوں اور احمقوں کا جنگل ہے، اس جنگل میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں، اس لیے ہمیشہ اپنے پروردگار کے حکم کی حفاظت کرتے رہنے میں ہی عافیت ہے۔ کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ، شرک صرف بت پرستی نہیں بلکہ خواہشات نفس کی پیروی بھی شرک ہے۔ ہمیشہ حق کی جستجو کرو، اگر خدا اپنی رحمت سے کوئی رتبہ بخش دے تو اس کا چرچا نہ کرو، کیونکہ حالات تغیر پذیر رہتے ہیں اور اللہ کی ہر آن نئی شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات بندے اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہے۔ ممکن ہے اگر تم کسی خواہش میں آ کر کوئی آرزو کرو تو اللہ کا قانون حالات ہی بدل دے، پھر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے، اس لیے بہتر ہے خواہش اور آرزو سے اجتناب کرو۔ اگر کوئی رحمت اور برکت برقرار رہے تو اللہ کی طرف سے جان کر شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ ہی ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ کو اپنی قدرت میں کامل سمجھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ کی پیروی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی آیات مختلف طریقوں سے اتاری گئی اور کشف و معرفت کی ہر دوسری حالت اپنی پہلی حالت سے اعلیٰ و رفع ہوا کرتی تھی، اور ہاں جب کبھی التوا اور حجاب وارد ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار سے کام لیا کرتے۔ استغفار و تطہیر و تدوین ذات اور جلائے قلب کا موجب بنتی ہے، استغفار ہی بندے کا بہتر حال ہے۔ توبہ اور استغفار ابو بشر حضرت آدم علیہ السلام کی میراث ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا ارادہ اور خواہش اجاگر کی تو خدا نے حالات بدل دیے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس کا احساس دلایا گیا تو انہوں نے بھی استغفار سے کام لیا کہ اے میرے پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمائے گا تو ہم دائمی خسارے میں رہیں گے۔ پھر اللہ جل شانہ نے ان کی توبہ قبول فرمایا اور انہیں شعور آگاہی بخشی اور توبہ کے اسرار ان پر منقش کیے۔ اسی طرح انہیں دنیا میں رہنے کی جگہ ملی، اس میں ان کی اولاد بھی رہنے لگی۔ پس بندے کو ہر حال میں نیاز مندی اور استغفار کو اپنانا چاہیے، یہ پیغمبرانہ وصف ہے۔ اللہ تعالی کی مشیت ہمیشہ جاری ہے، اس کا فرمان، اس کی ملک باقی ہے، اس کا صریح حکم عدل اور عدل سے کوئی مفر نہیں، اس لیے اللہ سے شرک نہ کرو، شرک ایک قلبی بیماری ہے اور سراسر بربادی ہے۔ اللہ کے دین میں کوئی بات اپنے نفس کے
ارادے اور حوالے سے نہ کہو، ایسی بات اللہ پر تہمت لگانے کے برابر ہے، ایسی تہمت تمہیں ہلاک کر دے گی، تمہارا دل سیاہ ہو جائے گا، تم پر شیطان غالب ہو جائے گا۔ اگر تم نے پھر اپنے اس ارادے کو نہ بدلا تو اللہ کا عذاب تمہارا تعاقب کرے گا اور عذاب طویل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں شرک گوارا نہیں کرتا، اس کے نزدیک ذکر و عبادت ہی افضل ہے، اس کی ذات میں کسی قسم کا ظلم نہیں اور اپنے ہر فاعل میں دانا ہے، اس کے اعمال و احکام میں کوئی تضاد نہیں، اس کے کسی کلام میں کذب نہیں، اس کا کوئی فعل بے مقصد نہیں۔ لازم ہے کہ تو خلوص دل سے اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور اللہ کی خشنودی کے تابع رہے۔ اللہ جل شانہ بندے کی دعا سنتا ہے، اس لیے بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے رب ہی سے ہر چیز طلب کرے۔ اللہ جل شانہ اپنے مخلص بندوں کے ساتھ ہے اور ان پر ہمیشہ نگاہ و رحمت رکھتا ہے، اسی لیے تم بھی غیر اللہ سے اپنے دل خالی رکھو، اپنے رب کی عبادت محویت اور یکسوئی سے کرو۔ عبادت میں یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے عبادت خلوص دل سے کرو اور اپنے رب سے دعا التجا کرو۔ اللہ تمہیں نعمت عطا فرمائے تو اس پر حمد و شکر بجا لاؤ، شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ تم خدا کے فضل و رحمت سے اس لیے محروم کر دیے گئے ہو کہ تم نے مخلوق کے وسائل پر صنعت و کسب پر اور دوسرے طریقوں پر اعتماد کر لیا ہے، اور یہ مخلوق تمہارے مابین اس لیے سدراہ بن گئی کہ تم نے عقل حلال اور مسنون طریقے سے کسب کرنے کو ترک کر دیا۔ لہٰذا جب تک تم مخلوق سے منسلک رہتے ہو تو لوگوں کے در پر سائل بن کر ان کی جود و عطا کے چکر میں پڑے رہو گے، اس وقت تک تمہارا شمار خدا کے ساتھ شرک کرنے والوں میں ہوتا رہے گا اور تمہیں اس چیز کی سزا دی جائے گی۔ تم نے مسنون طریقوں سے عقل حلال کیوں حاصل نہیں کیا جو کہ تمہارے اوپر واجب تھا؟ پھر جب تم مخلوق سے کنارہ کش ہو کر شرک سے تائب ہوتے ہو، کسب کی جانب رجوع کر کے اس پر توکل و طمانینت اختیار کر لوگے اور فضل خداوندی کو فراموش کر دو گے تو اس وقت بھی ارتکاب شرک کرنے والا سمجھے جاؤ گے۔ فرق صرف اتنا ہوگا، یہ شرک پہلے شرک سے زیادہ خفی ہوگا اور اس پر بھی تم خدا تعالیٰ کے مستوجب عقوبت ہوں گے اور تمہیں خدا کے فضل اور بلا واسطہ نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ پھر جب تم شرک خفی سے بھی طیب ہو کر اپنے درمیان سے اس کو خارج کر دو گے تو اس وقت تم مشاہدہ کر سکو گے کہ خدا کی ذات کے سوا کوئی رازق نہیں اور صرف وہی مسبب الاسباب ہے اور قوت کسب عطا کرنے والا ہے اور وہی نیکیوں کی توفیق دینے والا ہے اور اس کے دست قدرت میں ہمیشہ رزق رہتا ہے۔ وہ کبھی تو مخلوق کے ذریعے ابتلا کے طور پر رزق پہنچاتا ہے تاکہ تم ریاضت کے حالت میں بھی دوسروں کے دست نگر رہو، اور کبھی کسب کے ذریعے معاوضہ کے طور پر عطا کرتا ہے اور کبھی محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے، تمہاری نظریں وسائل و اسباب پر نہ پڑ سکیں۔ ایسی حالت میں اس کی جانب رجوع کرتے ہوئے تمہیں جھک جانا چاہیے تاکہ تمہارے اور اس کے فضل و کرم کے مابین جو حجاب حائل ہو وہ رفع ہو جائے، پھر تمہیں تمہارے حال و حاجت کے مطابق ہی غذا مہیا ہوتی رہے گی، جس طرح ایک محبوب و رفیق طبیب اپنے مریض کے لیے غذا تجویز کیا کرتا ہے، اور یہ صرف خدا ہی کا فضل ہے کہ وہ تمہیں اپنے سوا کسی کا بھی محتاج توجہ نہیں بناتا تاکہ تم اس کے فضل پر راضی برضا رہ سکو۔ خدا اگر کوئی مرتبہ بخشے تو اس پر بادب اور شکر گزار ہونا بندے کا فرض ہے، اس مرتبے سے اعلیٰ و ادنا اور اس بات و بقا و تغیر حال کی آرزو نہ کرو کیونکہ اس میں بندے کو کوئی اختیار حاصل نہیں، محض آرزو کر کے ناشکری کے اظہار سے اپنے آپ کو پورا گندہ نہ کرو۔ ناشکری بحث ندامت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے منفی اثرات باعث ذلت ہوتے ہیں۔ ترقی اور مراتب کے لیے عمل صالح کی جستجو میں لگے رہو اور پھر اگر خدا وہ مقام عطا فرما دے تو اس کی حفاظت کی جائے۔ یہ مقامات اور احوال اولیاء اللہ اور ابدال کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ اللہ جب تجھے مال عطا فرمائے اور تو مال کے باعث اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں تمہیں اپنے قرب سے محجوب کر دے گا اور ممکن ہے وہ مال بھی تم سے چھین جائے اور خدا تیرا حال بھی بدل دے۔ معنم کی نعمت کا چھن جانا بہت بڑی سزا ہے، لیکن اگر تو اللہ کی عبادت کرتا رہے گا تو وہ اپنی نعمت میں
کوئی کمی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ جل شانہ آخرت میں بھی تمہیں بزرگی بخش دے گا، اور تو پھر جنت المأوا میں صدیقوں اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اے گرفتار نفس، تو جو بیان حق کی ہم پائیگی کا مدعی ہے تو خواہش کا غلام، تجھے دنیا کی طلب اور رغبت ہے، تیرے قلب تو زمین کے رہنے والوں کے ساتھ ہیں، لیکن تو نہیں جانتا کہ جو یان حق کا قلب رب العرش کے ساتھ ہے تو عالم ظاہر میں قید ہے، لیکن وہ پاک باز اس دنیا سے بالا تر ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا قانون ہے، جسے جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ انہوں نے رضا کو مانا اور اطاعت اختیار کی، اطاعت اور بندگی ہی ان کی غذا بن گئی۔ ان لوگوں کے لیے دنیا سے بے رغبت ہو جانا جنت ہو گیا، دنیا ہی جنت بن گئی، کیونکہ وہ دنیا بنانے والے کو نگاہ میں رکھتے ہیں۔ ان کو دنیا کے مالک نے ایک ہی اہم مقام بخش دیا اور ان کے دم قدم سے دنیا کو قرار اور ثبات بخشا۔ وہ سب سے عمدہ اور مستحن مخلوق ہے۔ خدا نے انہیں ترقی دی اور ان پر رحمتیں اور برکات نازل کی، پھر انہیں آسمان اور زمین کی طرح قائم اور محکم کر دیا۔ وہ زمین اور آسمان کی طرح سلامت ببرکت رہیں گے۔ جو کچھ تیری قسمت میں ہے وہ تیری طلب کے بغیر تجھے مل جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مصیبت تیری قسمت میں لکھی ہے تو وہ تجھ تک پہنچ کر رہے گی۔ ان کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہی تیری اطاعت ہے۔ خدا کی خوشنودی کی خاطر مصائب کو بھی نعمت سمجھو، اپنے پروردگار کی خوشنودی میں فنا ہو جانا خدا کے قرب کا معجب ہے۔ اگر تو خدا کی خوشنودی کو افضل جانے گا تو تیرا مقام شہداء، صالحین اور صدیقین میں ہوگا۔ بلا کی پرواہ نہ کرو، وہ آتی ہے تو آنے دو۔ بلا کے راستے میں دعا کو حائل نہ کرو، اس کا عذاب دوزخ کی آگ سے تو زیادہ نہیں ہے۔ یہ بلا تجھے ہلاک کرنے نہیں بلکہ آزمانے کے لیے آئی ہے۔ اس آزمائش سے تیری بنیاد قوی ہوگی، پھر تجھے یہ مراتب بخش دیں گی۔ اگر تو صبر کرے گا تو تمہارا ایمان ثابت ہوگا۔ جب خدا کا حکم تیرے پاس پہنچے تو اسے غور سے سن اور اسے ماننے پر آمادہ ہو جا۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو اللہ کی پناہ طلب کر، ایسے اعمال اور ایسی چیزیں کہ جو تمہیں اللہ تعالی سے برگشتہ کریں ان سے پرہیز کر۔ جو چیزیں تجھے اللہ کی نظر میں کم تر کریں ان سے دور رہے۔ اللہ جل شانہ کے سوا ہر شے غیر اللہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے تجھے صرف اپنے لیے پیدا کیا، تو دوزخ کی ایسی آگ کے جس میں پتھر پگھل جائیں گے اس سے پناہ مانگ۔ اس مقام سے اگر کوئی اپنے اعمال کی تلافی کے لیے دوبارہ آنا چاہے گا تو نہیں آ سکے گا۔ اس لیے اپنے نفس پر رحم کھا۔ جو علم، عقل، ایمان اور معرفت تجھے عطا کی گئی اسے صرف اطاعت حق کے لیے استعمال کر، نور کی دعا کر اور امر و نواہی پر قائم ہو جا۔ دنیا و آخرت میں امر حق کے ساتھ قناعت اختیار کر۔ خدا کا حکم تمام اعمال پر سب سے فائق سمجھ، اسی طرح تیری اپنی رضا الہی کے تابع ہو جائے گی، اور خدا جس سے منع کرے تو اس کے لیے ہرگز تیار نہ ہو۔ تیری تمام حواس اس کے مقابل میں بے حس ہو جائیں۔ تیرا سننا، دیکھنا، کھانا، پینا، چلنا پھرنا، تیری تولیدی قوتیں سب سلب ہو جائیں۔ یوں محسوس ہو کہ تو ان خواہشات کے سامنے بے جان و مردہ ہے۔ ایسے موقعوں کے لیے تیری عقل بھی کوئی راہ نہ دکھاتی ہو، لیکن جب اللہ کا فرمان تجھے پہنچے تو اسے ماننے میں حیل و حجت نہ کرے، التوا سے بچے۔ دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یہی علاج اور یہی دوا ہے۔ امراضوں اور خواہشات نفسانی کا انہی سے علاج کر اور خدا تمہیں ان بیماریوں سے صحت و شفا بخشے گا۔ دوستو ملتے ہیں حصہ نمبر 12 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جس گوشت کے دیوانے نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر، لائک، کومنٹ بھی لازمی کر دیجیے گا۔ والسلام، دعا میں یاد رکھیے گا۔